شبی بیست و یکم جب ہوئی پیدا القصہ شبی بیست و یکم جب ہوئی پیدا سب اہل و عیال اپنے علی نے کیے یکجا پھر دست حسن میں دیا ہاتھ ان کا کہ بیٹا ان کو تمہیں سونپا تمہیں اللہ کو سونپا ان کو تمہیں سونپا تمہیں اللہ کو سونپا ہر چند ہے بسمل سے شمشیر سے پر تم تو نہ غافل میرے شبی سے ہونا پر تم تو نہ غافل میرے شبی سے ہونا یہ کہتے ہی بےتاب ہوئے حیدر کرار شبیر کی غربت پہ جگر ہو گیا افکار ایک سمت سے نہ سنانا گاہ قیبہ لیتے تھے کہ اٹھ بیٹھے یہ کرتے ہوئے گفتگو لیتے تھے کہ اٹھ بیٹھے یہ کرتے ہوئے گفتگو اس درد رسیدہ کے یہ فریاد و بکا یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے سب بولے وہی روتا ہے یہ کہہ کے بسا دیا بابا ہی مجھے بھولے تو اب کس کی رکھوں سونپانا حسن کو مجھے کا رتبہ تھا عباس سے بیٹھوں گا نہ میں بھائیوں کے پاس عباس سے بیٹھوں گا نہ میں بھائیوں کے پاس ہم صورت و ہم شانے شہ قلعہ شکار تھا ارے کیا میں نہ سزاوار غلامی یہ حسن تھا کیا میں نہ سزاوار غلامی یہ حسن تھا نہ جی صحیح کم صحیح میں رتبے میں اعلیٰ بابا نے غلاموں کے بھی حق میں کہا کیا ہاتھ ان کا پکڑ کر حسن پاک کو سونپا عباس غلاموں سے بھی کم رتبہ ہی ٹھہر عباس غلاموں سے بھی کم رتبہ ہی ٹھہر میراث کی خواہش ہے نہ ورثے کی طلب پر بھائیوں میں میری طارت و غضب ہے پر بھائیوں میں میری طارت و غضب رو کر کہا مولا نے عباس اس کو ہے واسطہ کیوں میرا عباس نہیں آتا میرے پاس یہ سن کے گئے سر کو جھکا یہ ہوئے آباد اور بان کے ہاتھوں کو یہ کی از بساریا اور بان کے ہاتھوں کو یہ کی از بساریا وہ درد ہے دل میں کہ افاقہ نہیں ان سب کا ہے آقا میرا آقا نہیں بابا ان سب کا ہے آقا میرا آقا نہیں بابا حضرت نے کہا آؤ ذرا آؤ میرے پاس آئے تو لپٹا لیا سینے سے بسایا
فرمایا میں کام رتبہ تجھے سمجھوں گا خاطر تیری زہرا کو پیغمبر کو تیرا خاطر تیری زہرا کو پیغمبر کو تیرا سا مقدر کوئی لائے گا کہاں تو بعد حسین و حسن افضل ہے جہاں سے تو بعد حسین و حسن افضل ہے جہاں سے پھر رو کے کہا راضی یہ تقدیر کو لاؤ مظلوم کو لاؤ شہ دلگیر کو لاؤ شمع لہدے صاحب تطہیر کو لاؤ شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ اسے جس پر کے فلک ظلم کرے سر جس کا اسے کوفے میں نیزے پہ چڑھے گا سر جس کا اسے کوفے میں نیزے پہ چڑھے گا شبیر جو آئے تو کہا ہاتھوں کو پھیلاؤ بیٹا میرے عباس کو تم سینے سے لیپ عباس سے فرمایا کہ تم پاؤں پہ جھک جا بھائی کی قدم بوسی کے آداب بجا لاؤ بھائی کی قدم بوسی کے آداب بجا شبیر میرا فخر ہے عطرت ترا تو میرا خلاف ہے یہ پیغمبر کا خلاف ہے تو میرا خلاف ہے یہ پیغمبر کا خلاف وہ دونوں برادر جو گلے مل چکے بارے شبیر سے فرمایا سنو اے میرے پیار آپ کے نانا سے جو انداز ہمارے عباس بھی آئے گا یوں ہی کام تمہارے عباس بھی آئے گا یوں ہی کام تمہارے کیا کیا نہ عطیے تیرا بھائی کرے ایک دن تیرے بیٹے کے یہ سقائی کرے گا ایک دن تیری بیٹی کی یہ سقائی کرے گا تو 21ویں شب تھی کہ قضا کر گئے حیدر 21ویں شب تھی کہ قضا کر گئے حیدر اور جانب اللہ پیغمبر گئے حیدر زینب نے کہا جانب کو سر گئے حیدر کل حیدریوں میں ہوا لو مر گئے حیدر کل حیدریوں میں ہوا لو مر گئے حیدر فریاد ہے خالق کے دعائی نبی لیلۃ وداع ماد رسول عربی کی فریاد ہے خالق کے دعائی نبی لیلۃ وداع ماد رسول عربی کی البسا شب بیست و یکم جب ہوئی پیدا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون ازادار زینب یتیم ہو
کوفے میں آوازیں آ رہی ہیں، ہائے علی مارے گئے، ہائے علی مارے گئے۔ وہ علی جو 19ویں صبح کو گلدستہ اذان پر آئے تھے، نمازیوں کو علی نے جگایا تھا۔ ایک مرتبہ کون جانتا تھا یہ علی کی آخری اذان ہے، گلدستہ اذان پہ علی ہے، کانوں پہ ہاتھ رکھا، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، علی کی آواز کوفے میں گونج رہی ہے، اللہ اکبر۔ زینب نے تڑپ کے آواز دی، عباس میرا جی گھبرا رہا۔ علی نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ عزاداروں تمہیں کوئی منظر یاد آیا؟ 10 محرم ہے، اکبر گلدستہ اذان پر ہے، بابا میری آواز مدینے پہنچا دو۔ اکبر نے اذان دی، اللہ اکبر۔ فاطمہ صغرا نے رخسارے کو نقش قدم، علی محراب عبادت میں آ گئے۔ علی نے نماز کی تکبیر بلند کی، قاتل گھات لگائے سو رہا تھا، علی نے رکوع کیا، قاتل نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا، زہر میں بجھی ہوئی تلوار، علی کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سر سجدے سے اٹھا، تلوار چلی، کوفہ لرزا، عرش کانپا، آواز آئی، تحطمت واللہ ارکان الہدی قد قتل امیر۔ پرسہ دینے والوں، علی کی بیٹیاں پرسہ لینے آئی ہیں، ماتم کرنے والوں، اللہ جانے کس کے دائیں بائیں عباس پرسہ لینے آیا، اللہ جانے کہاں رومال پھیلائے حسین کہہ رہا ہے کوئی میرے بابا پہ رونے والا؟ زخمی علی تھے، سر سے پاؤں تک علی خون میں غلطاں ہیں، 18 بیٹے ہیں علی کے، کلیم لائی گئی، ایک کلیم علی کو لٹایا گیا، وہ علی جو ایک رات میں 1000 رکعت عبادت کرتا تھا، اس علی سے چلا نہیں جاتا۔ 18 بیٹوں نے سنبھالا، میں ہاتھوں کو جوڑ لوں مولا، ایک ضربت لگی ہے، 18 بیٹے ہیں، 1900 تھے زخم، تلے چاک چاک پر، حسین آواز دیتے ہیں، عباس، قاسم۔ کوفے میں ماتم بپا تھا، علی کو لے کے چلے، ابھی مسجد کے دروازے تک پہنچے تھے، فضا دوڑی ہوئی آئی، آقا قد قتلا کی آواز زینب نے سن لی ہے۔ آج رونے میں بخل نہ کرنا آزادہ، یہ شیعوں کی یتیمی کا دن ہے، وہ جسے ہر قدم پہ پکارتے ہو نا، وہ علی رخصت ہو رہا ہے۔ ابھی تابوت آئے گا، ایسے اٹھانا جیسے یتیم بچے باپ کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ فضا نے آواز دی، مولا بی بی نے پیغام بھجوایا ہے، اگر جلدی بابا کو گھر نہ لائے زینب مسجد میں آ جائے گی۔ علی تڑپ گئے، فضا زینب سے کہو یہ کوفہ ہے، شام کا دربار، اجرکم اللہ۔
آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمتیں نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں. آج جی کھول کے رونا, آج جی کھول کے پرسا دینا. آؤ حسن کو پرسا دو, آؤ غازی کو پرسا دو. عزادارو گھر کی طرف اصحاب کا جلوس جا رہا ہے. گھر کی دیواریں نظر آئیں. کہا حسن بیٹا گھر کتنی دور ہے؟ کہا بابا گھر کی دیواریں نظر آ رہی ہیں. اب میرے چاہنے والوں سے کہو واپس چلے جائیں. کہا مولا اس عالم میں ہم کیسے واپس چلے جائیں؟ کہا حسن ابھی میری بیٹیاں مجھ پہ نوحہ کریں گی. علی کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے نامحرموں کے کان ہو ماتم, علی کی بیٹی کی آواز ہو. میں کہوں گا مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے, 61 ہجری ہوگی, یہی کوفہ ہوگا. اعلان ہوگا علی کی بیٹیاں ہیں, تماشا دیکھ کرنا ماتم جو پرسا دینے آیا ہے. ایک بی بی بقیہ سے چل کے علی کا پرسا لینے آئی ہوئی ہے. گھر میں داخل ہوئے. روایت کہتی ہے علی کی بیٹیوں نے سینے پہ خود کو گرا لیا. میں کہوں گا جناب زینب, جناب ام کلثوم, اے شہزادیوں مصیبت کا وقت تو ہے مگر باپ کا سینہ تو مل گیا نا. ایک بچی ایسی ہے کربلا کا مقتل ہے, باپ کا سینہ ہے, آواز آتی ہے بابا آخری بار. ابن ملجم پکڑ کے لایا گیا. شام ڈھلی, علی کی خدمت میں ابن ملجم کو پیش کیا گیا. ہاتھ بندھے ہوئے تھے, حلق سوکھا ہوا تھا. جملہ سن سکو گے رونے والوں؟ علی نے دیکھ کے کہا حسن اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں. اے قاتل کے ہاتھ کھلوانے والے, سکینہ کے ہاتھ بندھے. حوصلہ بھائی. انیسویں کا دن گزرا, شربت پلایا میرے مولا. بس ایک سوال پوچھا تھا ابن ملجم سے, اے ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ علی کو غش آتے جاتے ہیں, آنکھ کھلتی ہے تو بس ایک سوال کرتے ہیں, حسن میرا حسین کہاں ہے؟ حسن میری زینب کہاں ہے؟ جرح آیا, ایک مرتبہ زخم کو دیکھا. اسبغ کہتا ہے مجھے علی کے چہرے اور سر کی پٹی میں فرق نہ پتا چلا. چہرہ زرد ہو رہا تھا, زہر کا اثر تھا. جراح نے زخم کو دیکھا, چیخ مار کے پیچھے ہٹا. حسن نے ہاتھ دبا دیا, اے جراح یہاں کچھ نہ کہنا, پردے کے پیچھے میری بہنیں سن رہی ہیں. جراح کو باہر لے کے آئے, بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہ مولا مولا اب 2 دن کے مہمان رہ گئے. علی دودھ اور شہد کے پیالے منگوائے جائیں, شاید علی کا درد کم ہو جائے. بس یہ جملہ کہنا تھا. علی والوں کچھ دیر بعد علی کی گلی دودھ کے پیالوں سے بھر گئی. کوفے کے یتیم بچے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں دودھ لائے تھے. یا علی میں کہوں گا مولا کوفے والوں سے کہو 2-4 پیالے بچا کے رکھو, کل حسین کے خیموں سے الاتاش الاتاش جی کھول کے پرسا دینا. آج شیعوں کا مولا جا رہا ہے, علی والوں کا امام رخصت ہو رہا. 19ویں کا دن گزر گیا, 20ویں کا دن گزر گیا. صبح سے تانتا بندھا ہوا تھا. اسبغ آئے چلے گئے, حذیفہ آئے چلے گئے.
میں سمجھتا مار آئے چلے گئے، مگر جب آخری پہر آنے لگے علی نے کہا حسین میرے چاہنے والوں سے کہو اب کوئی نہ آئے، میں کچھ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں ایک مرتبہ آواز دی مجھے اٹھا کے بٹھایا جائے، سہارے سے علی کو بٹھایا گیا، ایک ایک بچے کا چہرہ دیکھتے جاتے ہیں، کبھی زینب کبریٰ کا سر دیکھتے ہیں، کبھی عباس کے بازو کو حسرت سے دیکھتے ہیں، کبھی حسین کے گلے کو دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا یاد آیا، کوزہ اٹھایا کہ حسین ذرا میرے قریب آنا، حسین کے لبوں کے قریب پانی کو لائے، چیخ مار کے روئے۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے۔ غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، کا لپٹنا بار بار، ہے لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی غمشیر کا۔